وعذابہ حق کائن للکفار کلہم، اور قبر کا عذاب حق ہے، ثابت ہے تمام کفار کے لیے۔ کوئی کیٹیگریاں ہیں؟ نہیں سمجھے؟ کوئی کیٹیگری ہے؟ یہ متشدد ہے، یہ معتدل ہے، نہیں کلہم۔ کافر کافر ہے، متشدد ہو یا معتدل ہو، بدعتی بدعتی ہے، متشدد ہو یا معتدل ہو۔ میں نے کہا مجھے ایک آیت بتاؤ، ایک حدیث بتاؤ، ایک کسی شیخ کا جملہ بتاؤ جو کفار معتدل ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ معتدل ہے نا بھائی؟ یہ معتدل تھا بدعتی، اس کو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا۔ بھائی معتدل ہے نا؟ ہم یہ معتدل تھا، ہم اس لیے بلاتے ہیں۔ توجہ رکھیں بھائی، کیوں بلایا؟ یہ ذرا معتدل ہے۔ میں نے کہا قادیانی سارے متشدد ہیں، کوئی معتدل بھی ہیں؟ جب آپ کا جلسہ ہو کسی قادیانی قاری کو بلا دو۔ پھر کیوں بلایا؟ یہ ذرا معتدل تھا۔ بھائی قادیانی ہے مولانا، ہم نے کون سا بیان کرایا؟ ہم نے کہا صرف قرآن پڑھنا ہے، اختلافی بات نہیں کہنی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے بلایا۔ اس پر آپ متفق ہے؟ نہیں بھائی نہیں، معتدل ہے۔ قرآن پڑھے تب بھی نہیں بلانا، حدیث پڑھے تب بھی نہیں بلانا، جب تک یہ قادیانی ہم اس کو قبول ہے۔ تو بقیہ کے لیے کیوں آپ کا ذہن بدلتا ہے؟ وہ ہمارا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا تم نے اس عقیدے کو یہاں بیان نہیں کرنا، ہم نے اس شرط پر بلایا ہے۔ تو قادیانی اس شرط پر بلا رہے ہو نا بھائی، صرف تو نے تلاوت کرنی ہے، تو ہے تو قادیانی لیکن آج حضور کی شان پہ تو نے مدح کرنی ہے، آ جاؤ، قبول کر لو گے؟ بولو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں تمہاری بھی سوئی اڑی ہے، کہیں تمہاری سوئی اٹکی ہے، تم بعض جگہ پر معتدل قبول نہیں کرتے، عقیدے کی بنیاد پہ نفرت کرتے ہو۔ تم ایک جگہ پہ اٹکے ہو، میں ہر جگہ پہ اٹکا ہوں۔ بدعتی ہو، بد عقیدہ ہو، وہ متشدد ہو تب بھی ہمارا نہیں ہے، معتدل ہو تب بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے اختلاف کی بنیاد اعتدال یا تشدد نہیں ہے، ہمارے اختلاف کی بنیاد عقیدہ اور بد عقیدگی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ بد عقیدہ اور متشدد ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو گے؟ بولو۔ اور بد عقیدہ ہو تو معتدل ہو، پڑھ لو گے؟ یہ تو معتدل ہے نا یار، پڑھ لو نا اس کے پیچھے۔ عجیب ہم نے باتیں کہہ رکھی اور ہم سمجھا کے آ رہے ہیں۔ اب ہمارے ایک نئی بحث چل پڑی ہے، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، صرف تم نے نہیں جانا، اوروں کو بھی جانے دو۔ اتنی بڑی جنت کا اچار ڈالنا ہے بتانے؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا جملے ہیں یہ؟ اتنی بڑی جنت کا خدا نے اچار ڈالنا ہے؟ دل بڑا رکھو، اوروں کو بھی جانے دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت میں جانے والا سب سے آخری جنتی، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دیں گے، لیکن اس میں بندہ ایک ہوگا، دوسرا نہیں جا سکتا۔ کوئی ہے تو فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہم سینہ بڑا رکھیں تب بھی نہیں آ سکتا، ہم سینہ تنگ رکھیں تب بھی نہیں آ سکتا۔ ہمیں نہ کہو، اللہ کے نبی سے کہو حضور سینہ بڑا رکھیں، اتنا بڑا حوض کوثر ہے، بدعتیوں کی بھی پی لینے دو۔ بدعتی آئیں گے، ان کے اعضائے وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، فرشتے کہیں گے سوخن پیچھے ہٹو۔ اللہ کے نے فرمایا کہ ہؤلاء صحابی، اس کا معنی صحابہ نہیں ہے، یہ تو میرے لوگ ہیں، دیکھو وضو کرتے تھے، میری امت ہے۔ انہوں نے کہا نا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے یہ کون سے بدعتی ہیں، آپ تو دنیا میں نہیں تھے، یہ بدعت کیا کرتے تھے۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ سوخن سوخن۔ حضور کو مشورہ دو نا، حضور 2 گھونٹ پی لینے دو، اللہ کے نبی دل بڑا رکھو، آپ اتنے بڑے شان والے نبی ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہو سوخن۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو۔ ان دنوں میں اب سیاست پہ بات چل رہی ہے اور بیان آ رہا ہے۔ بیان کیا آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے مولویوں کے اعلی کار نہ بنو، نبی کی سیاست انتقام والی نہیں ہے، نبی کی سیاست پیار والی ہے، معاف والی ہے۔ اور دلیل، حضرت واشی نے حمزہ کو شہید کیا، منہ چھپا کے حضور کے پاس آئے کہ حضور پناہ چاہتا ہوں، فرمایا معاف ہے۔
معاف کر دیا، منہ ہٹایا، اٹھایا، نکاح ہمشی تو اب تو آپ پناہ دے چکے ہیں نا؟ بالکل دے چکا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا، توجہ رکھنا، کچھ نہیں کہوں گا، کلمہ پڑھ لو۔ جی میں تو شراب زنا پیتا ہوں، شرک کرتا ہوں، قرآن کی آیت سنائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اس نے کہا میں تو اتنے نیک اعمال نہیں کر سکتا، آیت سنائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، مجھے کیا پتہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں۔ پھر آیت سنائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو حضور نے فرمایا ٹھیک، ہاں اس نے کہا اب ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آتا ہے، توجہ رکھنا۔ اور تھوڑی دیر پہلے کیا کہا؟ یہ کون سی مذہبی اختلاف ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور بعد میں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا مجھے چہرہ نہ دکھانا۔ یہ جو حضور نے فرمایا چہرہ نہ دکھانا، اس کا مطلب یہ ہر بندے کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، رحمت للعالمین نبی کا بھی نہیں کرتا۔ تو ہم اگر کسی کا چہرہ نہ دیکھیں، یہ تو نبوت کی بات ہے۔ اور سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ دیکھو وہ وحشی جس کے قتل کا حضور نے فتویٰ دیا تھا، اس نے معافی مانگی تو معاف کر دیا، ایسی سیاست کرو۔ میں نے کہا ایک بندہ امریکہ میں جا کر کہہ رہا ہے ہماری اسمبلی ڈیزل سے پاک ہے، میں جیل میں ڈال دوں گا، اور ہم کہتے جی معاف ہے کیونکہ واشی کو حضور نے معاف کیا۔ کوئی واشی جرم کر کے گھر آیا تھا، مجھے معاف کر دو، یہ بھی مولانا کے پاس آ جائے مجھے معاف کر دو، ہم بھی کہیں گے معاف ہے۔ معافی مانگی تو صحیح نا، اعتراف تو کرے۔ واشی تو جرم کر کے اعتراف کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس واشی کے جرم کے اعتراف پر معاف کیا ہے، اور ساتھ فرمایا میرے سامنے نہ آنا، مجھے چچا یاد آتا ہے۔ تو حضور نے قتل کا فتویٰ تو دیا نا، اس کا معافی مانگی تو معاف کر دیا۔ اب بتاؤ کیسی عجیب ترتیب سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں، عالم کا بیان ہے، دین کا بیان ہے، تبلیغ کا بیان ہے، شریعت بیان ہو رہی ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے مولویوں کے اعلی کار نہ بننا، یہ شریعت بیان ہو رہی ہے، یہ تبلیغ بیان ہو رہی ہے، لڑائی والی سیاست نہ کرنا، لوگ تاڑیاں مار رہے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ میں نے کہا جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں نا، وہ آپ کو مولوی سمجھ کر آئے ہیں، آپ مولوی کا لفظ کاٹ دو، یہ پھر آئیں تو مجھے بتانا، اور آپ کہتے ہیں مولوی کا اعلیٰ کار نہ بنو، یہ تو آئے مولوی کے پاس۔ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ پر ہماری جماعت تبلیغی جماعت ہے، تعلیمی بورڈ پر ہمارا وفاق المدارس ہے، ملک میں سیاست کے لیے ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ میں کسی کو جلانے کے لیے نہیں کہتا، مخالفت کے لیے نہیں کہتا، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ کا دل کرتا ہے قبول کرو، نہیں دل کرتا نہ قبول کرو۔ تبلیغ والے کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے۔ وفاق والے اپنا کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے۔ جمعیت والے اپنا کام کرتے ہیں، تم دخل نہ دو، ان کا نظم ہے۔ ہم عقیدے کی محنت پوری دنیا میں کرتے ہیں، دخل نہ دو، ہمارا بھی نظم ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا اپنا کام کرو، اپنے اپنے میدان میں رہو، کسی کی حوصلہ افزائی کرو، نہیں کر سکتے رکاوٹ مت پیدا کرو، کسی بندے کی محنت پہ پانی مت پھیرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر اور مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کئی بار سنایا کرتا ہوں، دبئی میرے میزبان تھے تو تبلیغی ساتھی تھے، مجھے مذاق میں کہا مولانا یہ دیوبند والے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ نہیں چاہتے۔ جی ہم نہیں چاہتے؟ میں نے کہا جی آپ نہیں چاہتے۔ مجھے کہتے کیسے؟ میں نے کہا جب رائے بریلی کا الیکشن ہو، سارے جمعیت علماء اسلام والے بستر اٹھا کے وہاں آتے ہیں، جب ان کا الیکشن ہوتا ہے تو تم پرچی لے کر نہیں آتے، اکٹھے کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا کیسے اکٹھے ہوں گے بھائی؟ اکٹھے تب ہوں گے جب تمہارے اجتماع پر یہ آئیں، ان کے الیکشن پہ ہم آئیں، تو اکٹھے ہو جائیں گے بس۔ اپنے حضرات کو سپورٹ کرنا سیکھو، مخالفتیں نہ کرو۔
دنیا بہت تھوڑی ہے، مر جانا ہے، قیامت کو حساب کتاب دینا ہے۔ اہل حق کے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ۔ میں بارہا کہتا ہوں بیٹا میری نصیحت کو یاد رکھنا، تمہارا وزن ایک چھٹانگ ہے یا ایک من ہے، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے، اہل باطل کے ترازو میں نہیں ہونا چاہیے۔